جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام۔ جب بھی ہماری سوسائٹی میں ہیرسمنٹ کا کوئی کیس سامنے آتا ہے تو کوئی واقعہ اگر بڑا ہائی لائٹ ہوتا ہے تو ایک بڑی ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے کنزرویٹیو لوگوں میں اور اسی طرح لبرلز میں، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں جن کا کوئی سیر پیر نہیں ہوتا، صرف اگلے بندے کے نیریٹیو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اس میں ایک ہی بات یہ بھی کی جاتی ہے، دیکھیں جی وہ یورپ کا ایک ایسا مثالی معاشرہ ہے کہ جہاں ہیرسمنٹ کے کیسز سامنے نہیں آتے، وہاں خاتون اگر بالکل مختصر لباس میں بھی جا رہی ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہے اس کو چھیڑنے کی، لیکن یہاں برقعے والی خاتون بھی محفوظ نہیں ہے، اکیلی سفر کرنے والی محفوظ نہیں ہے، محرم کے ساتھ جانے والی محفوظ نہیں ہے، قبر میں پڑی ہوئی خاتون محفوظ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یورپ کے معاشرے کی مثال دے کے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستانی معاشرہ اتنا برا ہو چکا ہے کہ یورپ کا معاشرہ اس سے کہیں درجے بہتر ہے، یہاں ہیرسمنٹ ہے، یہاں جناب والا جنسی درندگی ہے اور وہاں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ تو لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو یہ کتنی عجیب قسم کی بات بنتی ہے کہ یہاں کے اور وہاں کے معاشرے میں فرق کتنا ہے۔ یہاں مذہبی پابندیاں بھی ہیں، اخلاقی پابندیاں بھی ہیں، معاشرتی پابندیاں بھی ہیں، اور یہاں یہ ساری پابندیاں مل کر ایک شخص کو مجبور کرتی ہیں کہ تم نے سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، تمہارا لیونگ سٹائل کیا ہونا چاہیے، تمہارا ایک سوسائٹی میں رہنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں اگر دیکھیں یورپ میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ خود سمجھیں کہ جس سوسائٹی میں 5 پاؤنڈز دے کے اب کسی خاتون کو پوری رات اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، وہاں کسی بندے کو چھیڑ کے، کسی خاتون کو چھیڑ کے اس کو جیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے، تمام معاملات کو اس کو سامنا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ریکارڈ ہیرسمنٹ کے کیسز سامنے آتے ہیں یورپ کنٹریز میں۔ یورپین یونین ایجنسی فار فنڈامنٹل رائٹس کی حالیہ رپورٹ کے مطابق یورپ میں ہر سال یورپین کنٹریز میں مور دین 100 ملین پیپل دے فیس ہیرسمنٹ، ان کو سیکچول ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر سال 100 ملین لوگوں سے زیادہ لوگوں کو۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں کی سوسائٹی کی کیا صورتحال ہے۔ کمپیریزن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بڑے برے ہیں۔ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی برائی کو، کسی بھی معاشرتی خامی کو اس کی روک تھام کرنے کے لیے سالڈ رولز کی بات ہونی چاہیے۔ کسی دوسرے معاشرے کی آپ ایگزامپل کیوں دے رہے ہیں کہ جو خود معاشرہ خود ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر یہاں ایشوز بن رہے ہیں تو ان کو اسی سوسائٹی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ آپ دیکھیں آپ نے اس کے لیے قانون کیا بنا رکھا ہے، آپ کی جوڈیشری کیسے کام کر رہی ہے، آپ کی ایگزیکٹو کیسے کام کر رہی ہے، آپ کے ادارے کیسے کام کر رہے ہیں، آپ کی تربیت والے ادارے کیسے کام کر رہے ہیں، والدین اپنا کیا رول پلے کر رہے ہیں، ٹیچرز کیا کر رہے ہیں، ہمارا لٹریچر کون سا چل رہا ہے، اور ہماری انڈسٹری، میڈیا انڈسٹری کیا کر رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تیسرے ملک کی مثال سامنے کیوں رکھنی بھائی؟ اور وہ اپنی ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں کوئی مذہبی، معاشی پابندی ہی نہیں ہے۔ چند پیسوں کے عوض یار، جہاں چند ٹکوں کے عوض ایک خاتون آپ کو مل رہی ہے، چند ٹکوں کے عوض اگر آپ کو اپنی عیاشی کا سامان مل رہا ہے تو آپ کسی کو کیوں چھیڑیں گے؟ اور اسی وجہ سے جہاں سے جو لوگ مختلف کنٹریز میں جا کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، بینکاک، تھائی لینڈ جانے کا جن لوگوں کو اتفاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ کس طرح کی کیفیت ہے ادھر۔ وہاں کسی کو چھیڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تھوڑے سے تھوڑے پیسوں میں بھی آپ کو عیاشی کا سامان میسر ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسوں میں بھی یہ چیز آپ کو میسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں یہ چیزیں آپ کو آسانی سے میسر ہوں وہاں ہیرسمنٹ کے کیسز سامنے نہیں آنے چاہیے۔ اس کے باوجود بھی صورتحال کتنی بگڑی ہوئی ہے۔ گلوبل سٹیزن کی رپورٹ کے مطابق the US is now one of the top 10 most dangerous countries for women in the world۔ اب دیکھیں کہ جو وومن رائٹس کا، ہیومن رائٹس کا جو ماما بننے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں کیفیت کیا ہے کہ دنیا میں جو ممالک 10 ممالک جو خواتین کے لیے بڑے غیر محفوظ تصور کیے جاتے ہیں، وہاں امریکہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ حالانکہ دیکھیں کہ عیاشی کے سارے سامان میسر ہونے کے باوجود بھی وہاں اس عورت کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، لیکن پروٹیکشن نہیں ہے۔ وہاں بھی کیفیت بڑی عجیب قسم کی ہے۔ بلکہ جو لوگ یورپین کنٹریز میں جا کے، یو ایس میں یا کینیڈا میں، ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے جو رہ رہے ہیں، جن میں اپنی مٹی کے ساتھ اپنے مذہب، اپنے پاکستانیت ہونے کا تھوڑا سا بھی جذبہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اپنے پاکستانی ہونے کا، وہ وہاں کی زندگی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ یو ایس میں رہتے ہیں، ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا یار آپ یہاں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں ادھر؟ تو اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ یار اگر تو آپ اپنی روایات ادھر دفن کر کے آئے ہیں، اپنا پاکستانی ہونا، اپنا مسلمان ہونا
अपना एक बुनियाद परस्त होना, अगर आप सब कुछ पीछे दफन कर रहे हैं तो फिर आप इधर जैसे मर्जी रहें, आपको कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप थोड़ा से भी एक इस्लामी जज्बा जो आप में, इस्लाम की थोड़ी सी रूह भी अगर आप में ज़िंदा है, सो यू कैन नॉट सर्वाइव हेयर विद योर फैमिली। तो अपने घर वालों के साथ इधर रहना, वो कहता है बहुत ही मुश्किल है। इवन कि वो कहता है कि यार यहाँ जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं ना, वो भी ऐसी ऐसी आदात में उसने बताया मुझे कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकता। तो ऐसी कैफियत है। तो बात ये है कि वहाँ के सोसाइटी में हैरेसमेंट अगर नहीं होती जहाँ, तो बात यह है कि मेरे लिबरल्स दोस्त ऐसी सोसाइटी की एग्जाम्पल पेश करें जहाँ पाबंदियाँ भी हमारे जैसी हों, और फिर वहाँ हैरेसमेंट के केसेस भी सामने ना आ रहे हों, लोग खुद को कंट्रोल करके रखते हों, जहाँ अयाशी के सारे सामान मुयस्सर हों। तो वहाँ अगर हैरेसमेंट के केसेस नहीं आते तो फिर ये बात समझ में आती है। लेकिन कितने दुख की बात यह है कि उनकी अपनी मिसाल जो वो पेश करते हैं, उन्हीं ममालिक में और उन्हीं माशरों में हैरेसमेंट के रिकॉर्ड केसेस देखने में आते हैं। तो ये मुनाफ़क़त है। अपने आप को बुरा कहने के लिए, अपने आप के अपनी अच्छाई पर भी पर्दा डालने के लिए, दूसरे की बुराई को अच्छाई समझ के कबूल करने की बजाय बेहतर है कि हम अपने आप पे गौर करें, अपने आप में रहें और हमारी अपनी जो गलतियाँ हैं उनको सुधारने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका।